حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام و تسلیم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب سوتا ہے تو شیطان 3 گرے لگاتا ہے، 3 گرے لگاتا ہے، 3 مرتبہ گرد باندھتا ہے شیطان، اور فرمایا کہ جب وہ رات کو بیدار ہو اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اٹھ کے وضو کرے دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور فرمایا کہ اٹھ کے نماز فجر ادا کرے تو ساری گرہیں کھل جاتی ہیں۔ پھر اللہ اس بندے کو برکتیں نصیب فرماتا ہے، صبح کو جب وہ اٹھتا ہے تو اس کی طبیعت میں جو ہے وہ خوشی ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، راحت ہوتی ہے، خشاش ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر بندہ اٹھ کے اللہ کا ذکر بھی نہ کرے، وضو بھی نہ کرے اور نماز فجر بھی ادا نہ کرے تو وہ گرہ جو شیطان لگاتا ہے وہ نہیں کھلتی، اور صبح کو وہ بندہ بے چین ہو کے اٹھتا ہے اور سارا دن اس کے اوپر نحوست پڑی رہتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ رات کے وقت جب بھی بیدار ہوا کرو تو اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو، اٹھ کے وضو کیا کرو، نماز فجر ادا کیا کرو، اس لیے کہ شیطان کی لگائی ہوئی گرہیں کھل جاتی ہیں اور پھر اللہ اس بندے پہ اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ اور اگر نہ اٹھا، نہ اللہ کا ذکر کیا، نہ وضو کیا، نہ فجر پڑھی، بلکہ جب دن چڑھا تو آنکھ کھلی تو طبیعت میں بے چینی ہوتی ہے اور پھر سارا دن نحوست رہتی ہے، اس لیے کہ شیطان کی گرہ کی جو نحوست ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ تو اس لیے فرمایا کہ رات کے وقت اٹھو، اللہ کا ذکر کرو، وضو کرو، نماز فجر ادا کرو تاکہ اللہ کی رحمت نصیب ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے مختلف اقوام کے جب احوال پڑھے کہ اتنی لمبی لمبی عمریں اور پھر اتنے بڑے بڑے عمل، تو حضور اپنی امت کے لیے اداس ہوئے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے چہرے پہ اداسی آئی، رب کے محبوب کے چہرے پہ اداسی ہو تو اللہ پھر کرم نوازیاں فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رب نے جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ میرے حبیب سے پوچھو حضور محبوب آپ کے چہرے پہ اداسی کیوں؟ جبرائیل امین علیہ السلام آئے، عرض کی اللہ کے حبیب رب فرماتا ہے کہ حبیبہ تیرے چہرے پہ یہ اداسی کیوں ہے؟ فرمایا کہ مجھے امت کا فکر ہے، امت کا فکر ہے کہ میری امت کا کیا بنے گا۔ تو رب تعالیٰ نے اپنے حبیب سے وعدہ کیا ہے، فرمایا کہ حبیب ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں رنجیدہ نہیں کریں گے، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کریں گے۔ سبحان اللہ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن رب تعالیٰ حکم فرمائے گا، اللہ فرمائے گا کہ دوزخ میں سے اس بندے کو نکالو کہ